بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کل ہم نے ناقص کے پہلے 4 قواعد پڑھے تھے، جس میں پہلا قاعدہ جو ہے وہ راضیہ والا تھا، دوسرا یدعو یرمی والا تھا، تیسرا یدعونا ترمینا، اور چوتھا جو ہے وہ تدعینا اور یرمونا والا قاعدہ تھا۔ جی، سب سے پہلے زرتاشا خان آپ سنائیں، چاروں کے چاروں قاعدے کون سے ہیں، کیسے ہیں؟ جی استاد میں نے 3 یاد کیے ہیں، چوتھا نہیں کیا۔ چلیں 3 سنا دیں، کوئی بات نہیں ہے۔ قاعدہ رضیہ میں یہ تھا کہ اس میں کلمے کے آخر میں جو ہے نا واو کسرہ کے بعد اگر واقع ہو تو پھر واو کو یا کے ساتھ ریپلیس کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال ہوگی راضی وا، اس میں جو واو ہے یہ کسرہ کے بعد آیا ہے تو پھر واو کو یا کے ساتھ اگر ہم ریپلیس کریں گے تو یہ بن جائے گا راضیہ۔ راضیہ، دوسرا قاعدہ ٹھیک ہے۔ جو دوسرا قاعدہ ہے ید او یرمی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لامی کلمہ کی جگہ واو اور یا جو ہے یہ یا تو مضموم العین ہو یا مکسور العین ہو اگر لام کلمہ کی جگہ، تو پھر ان کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک شرط یہ ہوتی ہے نہیں، کہ یہ واو اور یہ یا، یہ واو اور یا مضموم العین ہوگا یا مقصور العین ہوگا، یا ویسے کلمہ مضموم العین مقصور العین ہوگا؟ کلمہ اور کلمے کی جگہ واو اور یا اگر ہو تو ہاں پھر ان کو ساکن کیا جائے گا۔ ہاں، یعنی فعل کا عین کلمہ جو ہے وہ مضموم العین یا مقصور العین ہو، اور واو یا لام کلمہ کی جگہ پہ ہو۔ جی جی جی، ہاں اگر یہ لام کلمہ کی جگہ ہوں گی تو پھر ان کو ساکن کیا جائے گا۔ اور ان میں ایک شرط یہ ہوگی کہ جو ایکسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ یا تو یہ تائے مخاطبہ نہ ہو، نہ ہی الف تثنیہ ہو، اور نہ ہی واوی جمع ہو۔ تو ٹھیک ہے، اس کی مثال اس طرح سے ہوگی ید او سے ید او ہوگی۔ اس میں یہ جو ید او ہے یہ مضموم العین کا ہے، یہ مضارع مضموم العین ہے۔ اور اس ٹھیک میں ہے، جو واو ہے یہ لام کلمہ کی جگہ جو واو ہے ٹھیک یہ ہے، نہ تو واوی جمع ہے اور نہ ہی تائے مخاطبہ اور نہ ہی الف تثنیہ میں سے ہے یہ، تو پھر اس کو ہم ساکن کریں گے تو پھر یہ ید او سے ہو جائے گا ید او۔ ٹھیک اگلا پھر جو ہے پہلی مثال تو مضموم العین کی ہے، دوسری مثال جو یرمی ہے یہ مقصور العین کی ہے۔ اس میں جو لام کلمہ میں یا ہے یہ بھی نہ واوی جمع ہے نہ ہی تائے مخاطبہ ہے نہ ہی الف تثنیہ ہے، تو اس لیے اس کو ساکن کیا گیا ہے تو یہ یرمی ہے، یرمی یو سے ہو گیا یرمی۔ اور تیسرا قاعدہ جو ہے ید اونا ترمینا والا، اس میں یہ ہے کہ جو واو اور یا ہے وہ لامی کلمہ میں اگر یا تو مضموم ہو یا مکسور ہو، اور اس سے پہلے والی جو حرکت ہوگی نا وہ بعد والے جو حرف علت ہوں گے ان کے اکارڈنگ ہوگی، تو پھر جو واو اور یا ہوں گے ان کو ساکن کیا جائے گا، اور پھر ان دونوں کو جب یہ ساکن کیا جائے گا تو اجتماعی ساکنان کی وجہ سے یہ گر جائیں گے۔ اس کی مثال ہوگی ید اگونا سے ید اونا۔ ٹھیک ہے، اور اور ترمیم سے ترمینا سے ترمینا ہوگا۔ ترمینا، ٹھیک ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ نے 3 یاد کی ہیں۔ جی آگے رقیہ آپ بتائیں، آپ نے کتنے یاد کی ہیں؟ چاروں یاد کی ہیں، آپ نے بھی 3 کی ہیں؟ جی میں سنا دوں گی۔ ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ، جی سنائیے آپ۔ جی کل ہم نے پڑھا تھے ناقص کی قواعد 8 ہے، لیکن کل ہم نے 4 پڑھے تھے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ رضیہ، رضیہ کا ہم نے رضیہ کا ہم نے پڑھا تھا۔ جی کل ہم نے ناقص کی قواعد پہلا قاعدہ ہے رضیہ، جو واو کسرہ کے بعد کلمے کے آخر میں واقع ہو تو وہ یا ہو جاتا ہے۔ جیسے رضیو سے رضی، راضی رضیہ، وا سے اور راضی یا، رضی وا سے رضیہ۔ ٹھیک اس ہے، میں جو ہے وہ رضی وا میں جو واو کسرہ کی بات کلمے کے آخر میں واقع ہے، اس لیے اس کو جو اس لیے واو کو یا سے بدلا تو رضیہ ہو گیا ہے۔ دوسرا جی قاعدہ ہے یدعو، یرمی، یرمی، اس میں جو یہ مضارع مضموم العین یا مکسور العین ہو اور لام کلمے کی جگہ واو یا ہو تو ان کو جو ہے وہ ساکن کر دیا جاتا ہے، بشرط یہ کہ ان کے جو بعد واو جمع یا مخاطبہ اور الف تثنیہ نہ ہو۔ مثال اس کی یہ ہے کہ یدعو سے یہ چوکیدار میں حکم دو، چوکیدار۔ یدعو مضارع مضموم ملعین ہے اور لام کلمے کی جگہ جو ہے وہ واو ہے۔ واو کے بعد نہ واو جمع ہے اور نہ ہی جو ہے وہ یا مخاطبہ اور نہ الف تثنیہ، اس لیے جو ہے واو کو ساکن کر دیا تو یدو ہو گیا،
यदऊ ठीक। हो गया। यरमी ठीक। से यरमी, यरमी यू से यरमी, इसमें जो है वो यरमी यू, यू जो है वो मज़ारे मकसूर ऐन है और लाम कलमा की जगह जो है वो या है। या के बाद या के बाद ना तो वाव जमा है और ना ही या मुखातबा और ना ही अलिफ तस्निया, इसलिए जो है वो या को साकिन कर दिया तो यरमी हो गया। इसमें और जो अगला कायदा है वो यदूना तरमीना का है, जिसमें जो वाव या लाम कलमे में मजमूम या मकसूर हो और माकबल की जो हरकत और माँ बाद जो हरफ इल्लत उनकी मुवाफिक हो तो वो वाव या को साकिन करके इसमें इत्तिमा साकिनैन की वजह से गिरा देते हैं। जैसे कि यदऊना से यदऊना, इसमें यद ऊना जो है ऊना, फिर पहले यद ऊना से यद ऊना फिर यद ऊना बन गया। यद ऊना में जो वाव लाम कलमा में मजमूम है, तो वाव के माकबल आयन की हरकत जमा वाव के मुवाफिक है और माँ बाद हरफ इल्लत भी मुवाफिक है। तो इस वजह से वाव को साकिन किया तो यदऊना हुआ। अब इसमें इज्तिमा साकिनैन की वजह से जो है वो वाव को गिरा दिया तो यदऊना हो गया। तरमीना से तरमीना, इसमें कैसे, इसकी वजाहत ऐसी है कि तरमीना में या कल लाम कलमा में मकसूर है, या के माकबल मीम की हरकत कसरा या के मुआकिफ है और माँ बाद हरफ इल्लत भी मुआफिक है, इसलिए या को साकिन किया तो तरमीना हुआ। इत्तिमा साकिनैन की वजह से जो या को गिरा दिया तो तरमीना हो गया। चौथा कायदा जो है वो ततीना और यरमुना है। अगर ठीक। वाव मकसूर बाद जमा हो तो उसके बाद जो या हो या मजमूम बाद कसरा हो तो उसके बाद जो वाव हो तो माकबल को साकिन करके वाव या की हरकत माकबल को देते हैं, फिर वाव या इत्तिमा साकिन में की वजह से जो है वो गिर जाते हैं। इसमें तदवीना से तदईना हुआ। इसमें क्या है, इसकी वजाहत ऐसी है कि तदवीना से पहले तदवीना हुआ फिर तदईना हुआ फिर तदईन हुआ फिर तदईना हुआ। इसमें जो है वो तदवीना में वाव मकसूर है, वाव का माकबल आयन मजमूम है और माँ बाद या है और माकबल को साकिन करने के बाद वाव की हरकत जो है वो कसरा माकबल वाव को दी तो तदवीना हुआ। फिर कसरा चलें, के ठीक बाद है, वाक़े माशाल्लाह। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। जी शाहिद साहब, आप सुना दें जो आप। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर, पहला कायदा सर है राजिया। इसमें सर जी। ये होता है कि वाओ कसरा कसरा और ये कलमे के आखिर में आ रही हो तो ये फिर या से तब्दील हो जाती है। और और इसमें सर मिसाल है राजी वाह। इसमें वाओ कलमे के आखिर में आ रही है और तो ये सर तब्दील हो जाएगी या से, तो राजी वाह से राजी या हो जाएगा। जी। दूसरा सर कायदा है यद उ और यरमी। इसमें सर ये होता है कि सर आइन कलमा या मजमूम हो मुजारे का या मकसूर हो तो इसके बाद लाम कलमा के में अगर वाओ और या आ जाए तो इनको साकिन कर देते हैं। तो इसकी सर शर्त ये है कि ये जो वाओ और या है, ये वाओ जमा ना हो, ताए मुखातिब ना हो और अलिफ तस्निया ना हो। इसकी सर मिसाल ये है कि यद उ वू। अब ये सर इसमें जो वाव आया आखिर में आ रही है, इसके ऊपर जो हरकत है जम्मा वो ख़त्म कर देंगे तो यद उ हो जाएगा। इसी तरह सर यरमी यू से यरमी हो जाएगा। और ठीक सर है। इसमें तीसरा कायदा है यद ऊना और तरमीना। इसमें सर ये होता है कि जो हमारे पास वाव और या लाम कलमा में आ रहे होते हैं और मजमूम होते हैं या मकसूर होते हैं और इसके जो माकबल हरकत और इसके बाद की जो हरकत होती है दोनों एक जैसी हों
तो इनको साकिन कर दिया जाता है और फिर इज्तिमाई साकिनैन की वजह से इनको गिरा भी दिया जाता है। जैसे सर यद उबूना, इसमें सर वाव की हरकत, वाव को साकिन करेंगे और दूसरा दोनों वाव फिर साकिन हो जाएंगे, तो ये यद ऊना हो जाएगा। इसी तरह सर इसमें तरमीना है, उसमें भी यही है कि सर तरमीना हो जाएगा तरमीना से। और सर आखिरी कायदा है तद तदईना, तदीना सर, तदीना ही है जी सर। जी सर इसमें ये होता है कि वाओ मकसूर हो और उससे पहले जमा आ रहा हो, और उसके बाद अगर या आ जाए, या ऐसा हो कि या मजमूम हो और वो कसरा के बाद आ रही हो, तो उस उसके बाद अगर वाओ वाओ हो तो उसको साकिन करके वाओ या की हरकत जो उसके माकबल को दे देते हैं। जी। फिर सर वाओ और या अगर दो फिर साकिन इकट्ठे जमा हो जाएंगे तो उनको गिरा देंगे। इसमें सर हो जाएगा तद वीना से तदईना। और सर दूसरा है यर यरमीयूना से यरमूना। यार ठीक है। चलें जी, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह मजीद फजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाकिस के 4 कवायद हमने कल पढ़ लिए थे, तो आज हम इंशाअल्लाह बकिया 4 कवायद पढ़ेंगे। नाकिस के टोटल 8 कवायद हैं, तो 5वें कायदे से हम आगे आगाज करते हैं। तो इस तरह हमारा इंशाअल्लाह नाकिस का बाब जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, और उसके बाद फिर आगे इसमें जामिद और मसदर और तस्गीर का मुख्तसर सा बयान जो है वो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह जी। 5वां कायदा है कायदा यरदा। कायदा यरदा, तो पीछे हमने पढ़ा था राजीवा यानी सामिया, राजीवा, तो यस्माउ के वजन पर आएगा यरजायु, यरजायु। तो यरदा असल में था यरजायु। तो माजी में राजीवा था और मुजारे के अंदर ये यरजायु हो गया। तो यरजायु को हमने तालील करके यरदा बनाना है। तो जब यरजायु हमारे ज़हन में होगा तो उसको यरजा बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो जो वाओ कलमे में तीसरी जगह हो, जो वाओ कलमे में तीसरी जगह हो। अब चूंकि यहां पर यरजाबु जो है या यरजायु जो है, ये माजी की बात कर रहे हैं कि जो वाओ कलमे में तीसरी जगह हो। तो तीसरी जगह का मतलब होता है कि वो लाम कलमा में हो, यानी लाम कलमा की जगह पर हो, तो इसीलिए इसको नाकिस कहते हैं। तो नाकिस में चूंकि हरफ इल्लत जो हैं वो तीसरी जगह होते हैं, तो जो वाओ कलमे में यानी माजी के पहले सीगे में तीसरी जगह हो, फिर हरूफ के इजाफे से चौथी जगह या उससे भी आगे हो जाए। हरूफ का इजाफा वाज़ेह बात है, जब माजी से मुजारे बनाते हैं तो हरूफ का इजाफा हो जाता है। फिर इसी तरह जब सीगे बदलते चले जाते हैं तो वो भी हरूफ का इजाफा हो जाता है। तो अब वही वाओ चौथी जगह बेशक आ जाए या चौथी से आगे भी चली जाए, 5वीं जगह आ जाए, और उस वाओ का मा कबल मफ्तू हो, तो उस वाओ को या से बदल देते हैं, उस वाओ को या से बदल देते हैं। तो जैसे राजीवा से था यार जाबू, तो पहले तो इस वाव को या से बदला तो ये बन गया यार जायु, यार जायु। फिर इसी तरह इसके ऊपर काला वाला कायदा जो है वो लागू हुआ, तो ये बन गया यार गौर। वैसे इन्होंने कायदा लंबा कर दिया है, अगर कायदे के दरमियान से ये बात निकाल दी जाए कि इसको या से बदलना है तो भी ये बात मुकम्मल हो सकती है। मसलन यार जाबू, यार जाबू जो है ये डायरेक्ट अलिफ बन सकता है, यानी यार, लेकिन या इसलिए लेके आए हैं क्योंकि इसकी जो किताबत है वो अलिफ के साथ नहीं होती है, किताबत इसकी या के साथ ही होती है, इसलिए या का यहाँ पे लाना जरूरी था। तो कहते को इसलिए थोड़ा सा लंबा करके
اس کے اندر ایک سٹیپ کا اضافہ کر کے اس کو یا کی شکل دی اور پھر یا کو الف سے بدلا۔ تو جو واو کلمے میں تیسری جگہ ہو، پھر حروف کے اضافے کی وجہ سے چوتھی جگہ یا اس سے بھی آگے ہو جائے تو اس کا ما قبل مفتوح ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، جیسے یرزابو سے یرزایو۔ اب یرزابو تھا تو اس قاعدے کی تحت واو اگرچہ ماضی میں تیسری جگہ تھی راضیبہ میں، لیکن یہاں پر علامت مضارع آنے کی وجہ سے یہ چوتھی جگہ میں ہو گئی، اور اس کا ما قبل مفتوح ہے، اس واو کو پہلے یا سے بدلا تو یرزابو سے بن گیا یرزایو۔ اب جو ہے یا متحرک ہے، ما قبل فتح ہے، تو یہ قالا قاعدہ اس میں لگ جائے گا، جیسے قوالا سے قالا بنایا تھا، بایا سے با بنایا تھا، تو یرزایو میں یہاں پر پھر یا متحرک ما قبل فتح اس یا کو الف سے بدل دیں گے، تو یہ بن جائے گا یرضا، یعنی یرزابو سے یرزایو اور پھر یرزایو سے یرضا۔ اب اسی کے سٹیپ جو ہیں وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ یرزابو جو ہے ماضی اس کا راضیہ تھا، تو یرزابو میں واو حرف مضارع کے اضافے کی وجہ سے چوتھی جگہ ہو گیا، ورنہ یہ تیسری جگہ ہی تھا۔ جب مضارع اس کا بنایا اور علامت مضارع اس کے شروع میں لے کر آئے تو یہ تیسری جگہ سے چوتھی جگہ پر چلا گیا، ورنہ واو تھا اصل میں تیسری جگہ ہی راضیہ میں۔ اب دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ واو کا ما قبل مفتوح ہے، اور تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ واو کو یا سے بدل دیا تو بن گیا یرزایو، یرزایو ہو گیا۔ اب چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ قاعدہ قالا کے تحت یا کو الف سے بدلا تو یہ یرضا ہو گیا، یہ یرضا بن گیا۔ تو قاعدہ ہمارے سامنے واضح ہی ہے کہ جب جو واو تیسری جگہ ہو لیکن حروف کے اضافے کی وجہ سے چوتھی یا اس سے آگے چلی جائے اور اس سے پہلے فتح ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، جیسے یرزابو سے یرزایو بنا، پھر ہم نے قاعدہ قالا کے تحت یرزایو کو یرضا بنا دیا۔ تو یہ پانچواں قاعدہ ہے ناقص کے 8 قواعد میں سے۔ اب چھٹا قاعدہ جو ہے وہ ہے قاعدہ داعن، قاعدہ داعن۔ اب یہ داعن جو ہے اصل میں دعا یدعو تھا، دعا یدعو، دعا یدعو یا دعا یدعو، تو دعوا میں واو جو ہے وہ لام کلمہ میں موجود ہے، تو جب دعوا سے اسم فاعل بنایا گیا تو یہ بننا چاہیے تھا داعبن، داعبن، یعنی فاعل ان کے وزن پر سیدھا سیدھا اس کو داعبن بننا چاہیے تھا، لیکن اسم فاعل جو ہے وہ داعبن نہیں آتا بلکہ داعن آتا ہے، داعبن کی بجائے داعن آتا ہے۔ اب یہ داعن جو آتا ہے اسی کی صورت یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ جب اسم فاعل کے لام کلمہ کی جگہ واو ہو، اسم فاعل کے لام کلمہ کی جگہ پہ واو ہو، تو چونکہ دعوا واو والا تھا یہ کلمہ تو اسم فاعل اس کا بننا تھا داعبن، تو اسم فاعل کے لام کلمہ کی جگہ واو آ گئی، تو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، تو یہ بن گیا داعبن سے داعیون، داعیون، پھر یا پر ضمہ دشوار ہونے کی وجہ سے اسے حذف کر دیتے ہیں، تو داعیون سے یہ بن گیا دائن، دائن، کیونکہ جب یا گر گئی تو اس کا ضمہ بھی گر گیا، تو دائن سے بن گیا دائن۔ اگر وہ کلمہ منون ہو تو یا اور نون تنوین دو ساکنوں کے اجتماع سے یا گر جاتی ہے، جیسے داعن، تو یا جو تھی پہلے یا پہ جو ضمہ تھا اس کو ہم نے گرایا تو داعین سے بن گیا داعین، بلکہ پہلے یہ داعین بنتا ہے جو یا کے اوپر، یعنی آپ اگر اپنے پاس قلم سے لکھ لیں ورق کے پاس تو لکھیں داعون کے بعد داعین ہوا، تو داعین کے اوپر جو ضمہ تھا اس کو جب گرایا تو یہ بن جائے گا داعین،
اب یا جو ہے، چونکہ یا بھی ساکن اور پھر آگے نون تنوین بھی ساکن، تو یا کو پھر گرا دیں گے، یہ بن جائے گا داعن، داعن، جس طرح یہاں داعن لکھا ہوا ہے۔ تو یہ داعن بھی ایسے ہے، اسی طرح رامن بھی ایسے ہے۔ تو رامن جو ہے، رامن اصل میں تھا راما یرمی سے، راما یا یرمیو، تو یہ تھا رامیون، تو رامیون سے بن گیا رامن، پھر مقتضی جن تھا، مقتضیون سے بن گیا مقتضن، اس طرح مستدعیون تھا، مستدعون تھا، تو مستدعون سے مستدعیون ہوا، پھر یہ مستدعن ہو گیا۔ تو اصل میں یہ کیا تھے؟ دائبن، رامیون، مقتضیون، مستدعون۔ اب یہ کلمہ جب منون ہوتا ہے تو اس پہ الف لام نہیں ہوتا، یعنی الف لام اور تنوین اکٹھے نہیں ہو سکتے، اگر الف لام آ جائے گا تو پھر وہ کلمہ تنوین والا نہیں ہوگا۔ اور اس کا پھر انہوں نے آگے بتایا کہ اگر کلمہ معرف باللام ہو یا مضاف ہو، تو جو مضاف ہوتا ہے اس پہ بھی تنوین نہیں ہوتی، یا منصوب ہو تو یا قائم رہتی ہے، یعنی تین شکلوں میں یا قائم رہے گی، جیسے معرف باللام، مضاف، یا منصوب۔ جیسے داعن سے یہ بن گیا الداعی، الداعی ہو گیا، اس طرح الرامی، یہ دونوں مثالیں تو معرف باللام کی ہیں، اور داعی القومی یا مقتضی الدراہمی، یہ دونوں مثالیں مضاف کی ہیں، اس میں داعی مضاف ہے، القوم مضاف الیہ ہے، اس طرح مقتضی میں مقتضی مضاف ہے، دراہم مضاف الیہ ہے، اور ان داعین، ان رامین، یہ دونوں منصوب ہیں۔ اور اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں کہ اگر اسی طرح افاعل و مفاعل وغیرہ اوزان کے آخر میں یا ہو تو اس کا بھی یہی قاعدہ ہوگا، یعنی اس میں بھی یا گر جائے گی، جیسے جواریجو سے جوارن، اور الجواری میں یا رہے گی، اور جواری کم میں بھی یا رہے گی۔ فرق صرف یہ ہے کہ نسبی حالت میں تنوین نہیں آئے گی، یعنی داعن میں داعین، جبکہ جوارن میں جواریہ ہوگا۔ تو یہ دو کلمات، ان کو بھی داعن کے ساتھ ہی، اسم فاعل کے ساتھ ہی منسلک کر دیا ہے۔ جی جی، کون سی بات سمجھ نہیں آئی؟ آپ نے کہا ہے کہ دوبارہ سے سمجھا دیں۔ استاد یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ لکھ لیں کہ دائیون سے مطلب کتنے سٹیپس پہ یہ بنے گا، یہ سمجھ اب نہیں میں آئی یہاں پہ دائیون لکھ کے نہیں بعد۔ سکتا، پتہ نہیں یہاں کیسے لکھا جاتا ہے، نہیں تو میں آپ کو بتاتا کیسے ہونا تھا۔ پہلے یہ اصل میں استاد تھا آپ مثال کرا دائبن، دیجیے۔ جیسے آپ لکھیں دائبن، جی لکھ لیا دائبن، جی اب اس استاد لکھ لیا۔ دائبن کو، دائبن کی واو کو یا کر دیں تو یہ بن جائے گا دائجن۔ جی ٹھیک ہے استاد۔ اب یہ جو دائی یون کے اوپر جو تنوین ہے نا، اس کا نون ہم نے پڑھنا ہے، صرف ضمہ گرانا ہے۔ تو دائی جی یون کی ٹھیک جو ہے۔ یا ہے، یا کے آخر میں نون لگا لیں، تو دائی ٹھیک ہے یون کی استاد۔ یا کے آخر میں یا نون لگ گیا، یا کے اوپر آپ نے ضمہ ڈال دینا ہے اور نون کو ساکن کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے استاد۔ استاد اب یہاں یا پر ہم کے نے اوپر پڑھا سے ضمہ اڑا ہے۔ دیں، داعین کی یا کے اوپر سے ضمہ اڑا دیں، جی ٹھیک ہے۔ تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ داعین۔ ٹھیک ہو گیا، داعین۔ جی استاد ٹھیک ہے۔ اب یا کو گرا دیں اجتماع ساکنین کی وجہ سے، تو داعن۔ سمجھنے میں نون تنوین لکھنا پڑے گا، لیکن یہاں پہ نون تنوین لکھنا نہیں ہے، لکھنے میں صرف نون دو زیر ہی آئیں گی، ورنہ نون جو ہے نون ساکن لکھنا پڑنا ہے سمجھنے کے لیے۔ تو داعین سے جب یا گرائی تو داعن ہو گیا۔ اب اسی داعن کو، نون کو اگر ہم نہ لکھیں، تنوین کی شکل میں لے کے ہیں، تو یہ داعن ہو جائے گا۔ ہاں جی، واضح ہو گیا؟ جی استاد واضح ہو گیا ہے۔ استاد ہاں، یہاں پر ہم نے پڑھا نسبی حالت، یہ کون سے کیا مطلب ہے اس کا؟ نسبی حالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض، یہ آپ لوگوں نے چونکہ ابھی تک نحو نہیں پڑھی،
تو جب بھی کسی کلمہ پر زبر آتی ہے تو اس زبر آنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے، تو اس وجہ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی نسبی حالت ہے، یعنی اس پہ زبر آئے گی۔ تو یہ جو انا ہے نا، انا کے بعد جو بھی لفظ آئے گا وہ منصوب ہوگا، یعنی اس کی نسبی حالت ہوگی، جیسے ان اللہ، ان زیدن، تو انا اپنے بعد والے اسم کو نصب دیتا ہے۔ تو یہ تفصیلات انشاءاللہ آپ نحو میں پڑھیں گے، جب نحو کا قاعدہ پڑھیں گے نا تو اس میں یہ ساری آئیں گی، کیونکہ جی کسی ٹھیک ہے بھی استاد۔ کسی بھی اسم پر تین ہی اعراب آ سکتے ہیں، یا وہ اس کے اوپر رفع ہوگا، یا اس کے اوپر فتح ہوگا، یا وہ اس کے نیچے کسرہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کی نسبی حالت ہے۔ جی، اس کے بعد ہمارے پاس قاعدہ ہے مدعون۔ یہ اوپر دائن والا قاعدہ اسم فاعل کا تھا، لیکن یہ مدعون والا قاعدہ جو ہے یہ اسم مفعول کا قاعدہ ہے۔ تو دعوا یدعو سے مفعول کے وزن پر جب ہم اسم مفعول بنائیں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ مدعون، مدعون، مفعول کے وزن پر۔ لیکن اس کو مدعون پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ دو واو جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں۔ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب دو واو ایک کلمہ میں جمع ہوں اور ان میں سے پہلا واو ساکن ہو، ان میں سے پہلا واو جو ہے وہ ساکن ہو، تو اس کا دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں، یعنی اس پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ دیکھیں مدعون سے کیا بن گیا؟ مدعون، اصل تھا مفعول کے وزن پر، مدعون کے وزن پر مدعون، پھر ایک واو کو دوسری واو میں داخل کیا تو بن گیا مدعون، ادغام ہو گیا۔ تو مدعون میں دو واو ایک کلمہ میں جمع ہیں، ان میں سے پہلا واو ساکن ہے، تو پہلے واو کو دوسرے میں ادغام کیا تو بن گیا مدعون۔ تو یہ قاعدہ بالکل مختصر سا ہے، اس میں زیادہ تعلیلات نہیں ہوئی ہیں۔ اسی طرح مرمیون، تو یہ جو مرمیون ہے یہ بھی مفعول کا ہی وزن ہے، یہ اصل میں تھا مرموجن، مفعول، اس میں تھوڑا سا زیادہ سٹیپ ہیں۔ تو مرمیون مرموجن تھا، تو یہ کیسے بنا؟ جب وہ یا ایک کلمہ میں جمع ہوں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو واو کو یا سے بدل کر یا میں ادغام کر دیتے ہیں، اور ما قبل ضمہ کو کسرہ سے بدل دیتے ہیں۔ تو یہاں پر مرموجن سے مرموجن، اب دیکھیں مرموجن، واو یا ایک کلمہ میں جمع ہوں تو یہاں واو یا ایک کلمہ میں جمع ہے، مرموجن، واو بھی ہے یا بھی ہے، اور ان میں سے پہلا ساکن بھی ہے، واو ساکن ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ واو کو یا سے بدل کر واو کو یا بدل دیا، مرموجن سے بن گیا مرمویون، مرمویون، اب اس یا کا یا میں ادغام کر دیا، یہ بن گیا مرمویون، مرمویون۔ اب یا کی مناسبت سے ما قبل ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا تو یہ بن گیا مرمیون، مرمویون سے بن گیا مرمیون۔ اب اس کی وضاحت نیچے تفصیل سے بیان کی گئی ہے کہ مرمویون میں وہ یا ایک کلمہ میں جمع ہے اور ان میں سے پہلا ساکن ہے، تو واو کو یا سے بدل دیا، مرمویون سے ہو گیا مرمویون، مرمویون۔ اب اس کو پڑھنا مشکل ہے، آپ کو بھی پڑھنا مشکل لگ رہا ہوگا، مرمویون، تو یا ساکن کا یا متحرک میں ادغام کر دیا، یا کا یا میں ادغام کیا تو یہ بن گیا مرمویون، مرمویون۔ اب یا سے پہلے ضمہ جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، یعنی یہ اس کے موافق نہیں ہے، لہذا یا کی مناسبت سے میم کا ضمہ جو ہے اس کو کسرہ سے بدل دیا، تو یا کے ما قبل ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا تو یہ بن گیا مرمیون، مرمیون۔ تو قاعدے کو دوبارہ دیکھیں، واو یا ایک کلمہ میں جمع ہوں جیسے مرموجن میں جمع ہے، پھر ان واو یا میں سے پہلا جو ہے وہ ساکن ہو، جیسے یہاں مرموجن میں واو ساکن ہے تو واو کو یا سے بدل کر یا میں ادغام کر دیتے ہیں، تو واو کو پہلے یا کیا اور پھر یا کا ادغام کر دیا، اور پھر یا سے پہلے جو ضمہ تھا اس کو کسرہ سے بدل دیا، تو مرموجن سے مرمیون بن گیا، یعنی پہلے مرموجن تھا، پھر مرمویون ہوا، پھر مرمویون ہوا، اور پھر مرمیون ہو گیا۔ تو یہ قاعدہ بھی بالکل ہی آسان ہے۔
تو آج گویا کہ ہم نے ٹوٹل 4 قاعدے پڑھے ہیں. اس طرح ہمارے پاس ناقص کے تمام قواعد مکمل ہو گئے. پہلا قاعدہ ہمارے پاس یروا تھا جو اصل میں یرزاو تھا. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب واو کلمے میں ماضی میں تیسری جگہ ہو لیکن پھر حروف کے اضافے کی وجہ سے چوتھی یا پانچویں جگہ پہ چلی جائے اور اس کا ماقبل مفتوح ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، جیسے یرزاو سے یرزایو، اور پھر قالا والا قاعدہ لگاتے ہوئے یرزایو سے اس کو یرضا بنا دیا جاتا ہے. اس طرح داعن والا قاعدہ ہے کہ جب اسم فاعل کے لام کلمہ کی جگہ واو ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں. تو یہ اصل میں تھا دائبن، دائبن سے پھر یہ بن گیا داعیون، پھر یا پر ضمہ دشوار ہونے کی وجہ سے اسے حذف کر دیتے ہیں تو یہ بن گیا داعین. اور پھر اب کلمہ منون ہو تو یا گر جائے گی تو بن جائے گا داعن. اس طرح رامیون سے بن گیا رامن، مقتضیون سے بن گیا مقتضن، اور مستدعون سے بن گیا مستدعن. اور اگر وہ کلمہ معرف باللام ہو یا مضاف ہو یا منصوب ہو تو یا جو ہے وہ قائم رہتی ہے، جیسے الداعی اور رامی یہ دونوں معرف باللام ہیں، الف لام آ گیا ہے ان کے اوپر. اور داعی القومی، مقتضی الدراہمی یہ دونوں جو ہیں مضاف ہیں، اور ان داعین اور رامین یہ دونوں منصوب ہیں. اس کے بعد پھر آگے ہے اگر افاعلو اور مفاعلو دو اوزان جو ہیں ان کے آخر میں اگر یا آ جائے تو اس کا بھی وہی قاعدہ ہوگا جو اوپر دائن کا یعنی فاعل کا قاعدہ ہے. تیسرا قاعدہ ہم نے پڑھا جو 7واں قاعدہ ہے وہ ہے مدعوون. تو یہ اصل میں تھا مدعوون. تو جب دو واو ایک کلمہ میں جمع ہوں اور ان میں سے پہلا واو ساکن ہو تو اس کا دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں. تو یہ مدعوون سے مدعوون ڈائریکٹ ہی مدعوون ہو گیا. اس طرح 8واں اور آخری قاعدہ ناقص کا ہے مرمیون. تو مرمیون بھی دراصل اسم مفعول کا ہی صیغہ ہے مرموون. تو مرموون میں واو یا ایک کلمہ میں جمع ہے، ان میں سے پہلا ساکن ہے، واو کو یا کیا اور پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا اور بعد میں ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا. تو مرموون سے بن گیا پہلے مرمویون، یعنی واو کو پہلے یا کریں گے مرمویون، پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا تو بن گیا مرمویون. اب چونکہ یا تھی، یا سے پہلے ضمہ دشوار تھا تو یا سے پہلے کسرہ ہونا چاہیے، لہذا اس ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا تو یہ بن گیا مرمیون. تو اس طرح ہمارے پاس ناقص کے 8 قواعد جو ہیں وہ مکمل ہو گئے. اب اگر آپ کے پاس کوئی کسی قسم کا کویسچن ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد سوالات ہیں، تدریبات ہیں، تو وہ اسی سبق جو ہے نا چیپٹر نمبر 25 سے متعلق ہی ہیں کہ قاعدہ یدعو کیا ہے، قاعدہ یقول کیا ہے، مرمیون والا قانون لکھیں، محمود اور مثال کے پڑے ہوئے قواعد کی روشنی میں درج ذیل خالی جگہ پر کریں. تو یہ آپ کو جب قواعد یاد ہوں گے تو یہ آپ انشاءاللہ ان سارے سوالات کو حل کر لیں گے. بلکہ کوشش کریں آپ یہ سارے سوالات جو ہیں کل خود ہی حل کر کے لائیں. اس میں سے پہلے 3 تو چیپٹر نمبر 25 آج جو ہم نے ختم کیا ہے اسی سے متعلق ہیں. باقی یہ جو آگے چوتھا کویسچن ہے یہ محموز اور مثال سے متعلق ہے. یعنی پیچھے ہم جو محموز کے قواعد پڑھ چکے ہیں اور مثال کے قواعد پڑھ چکے ہیں. مثال یعنی وہ کلمہ جس کا فا کلمہ جو ہے وہ حرف علت ہو. تو یہ آپ نے سارے کے سارے حل کر کے لانے ہیں. انشاءاللہ کل میں آپ سے یہ بھی سنوں گا.